اکابر علماء، اسلاف اور جمہور علماء کا موقف دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی میں مختصر وقت میں ٹھوس دلائل پیش کر کے اپنے اکابرین اور اسلاف کے موقف کو انشاءاللہ واضح کروں گا۔ ہمارے اسلاف کا جو نقطہ نظر اور نظریہ ان کی کتابوں سے بالتصریح ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو عالم ارواح میں ہی نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو، حضور کی حقیقت محمدیہ کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا، اور اس وصف نبوت میں کوئی انقطاع، تعطل یا سلب واقع نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ السلام کا وصف نبوت دائم و مستمر رہا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور ولادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک اور 40 سال کی عمر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جو وصف نبوت عطا کیا تھا وہ دائم و مستمر رہا۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو سوالات کیے، کتب احادیث میں صحیح سندوں کے ساتھ وہ احادیث موجود ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے جو جوابات ارشاد فرمائے اس سے بالکل حضور علیہ السلام کی اس وصف نبوت سے متصف ہونے کا ذکر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 پہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ میسرۃ الفجر صحابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ متی کنت نبیّا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اب اسی روایت کو اور دوسرے صحابہ سے جو مروی روایت اس کے ذرا چند طرق سماعت فرمایا، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا رزلٹ اور نتیجہ پیش کروں گا۔ تقریباً یہی کلمات سیم انہی الفاظ کے ساتھ امام ابو بکر محمد ابن حسین آجوری اپنی کتاب الشریعہ کے صفحہ نمبر 336 پر یہی الفاظ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ اپنی جامع ترمذی میں حدیث کتاب المناقب میں لے کے آئے ہیں۔ روایت کا نمبر ہے 3618۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا، متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، اس وقت سے میرے لیے نبوت ثابت ہے جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اس حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث میں نے پڑھی امام بخاری رحمۃ اللہ کی التاریخ الکبیر کے حوالے سے، تو اس کتاب کی اس روایت کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ کی جلد نمبر 3، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی صفحہ نمبر 1900 پر اس کی سند کے حوالے سے امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، ھذا سند قوی، اس کی سند قوی ہے۔ اب اس کے 2 طرق میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اس حدیث کے۔ تیسری حدیث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 14 اور حدیث کا نمبر ہے 16187۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، متی جعلت نبیّا، پہلے تھے متی کنت نبیّا، متی وجبت لک نبوہ، اب تیسرا جو کلمہ صحابی نے سوال کیا، متی جعلت نبیّا، یا رسول اللہ آپ کو نبی کب سے بنایا گیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ کے صفحہ نمبر 179 اور حدیث کا نمبر ہے 411، عبداللہ بن شقیق سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن شقیق تابعی بیان کرتے ہیں
کہ وہ ایک صحابی رسول سے حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں متی بعثت نبیّا، یا رسول اللہ آپ کو نبی کب سے مبعوث کیا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ یہ جو روایت سند ہے اس کے بارے میں غیر مقلد ناصر الدین البانی نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور یہ جو روایت اب پیچھے میں پیش کر چکا ہوں متی کنت نبیّا قال وآدم بین الروح والجسد، اسی روایت کو امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ 210 پر حدیث کا نمبر 4261 بیان کیا ہے، اور امام حاکم نے اس کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ذہبی نے اس حدیث میں امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ اس سلسلے میں جو 5ویں حدیث ہے وہ عامر سے ہے، وہ ایک صحابی رسول سے بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام محمد ابن سعد المتوفیٰ 230 ہجری اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ، مشہور کتاب ہے الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 پر بیان کرتے ہیں، اور الفاظ پر غور کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے حضور کی بارگاہ اقدس میں عرض کی متی استنبئتا، پہلے تھا متی کنتا، متی وجبت، اور متی وجبت لک النبوہ، متی کنت نبیّا، متی جعلت نبیّا، اب متی استنبئتا، یا رسول اللہ آپ کو کب سے نبی بنایا گیا؟ صاف لفظ موجود ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ تو یہ مکمل حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے، میسرۃ الفجر سے، اور دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان سے جب ہم جمع کر کے اس کے کلمات کی طرف اور اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو حدیث کا سیاق کلام اور صحابہ کا پوچھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے جواب میں جو کلمات کے ذریعے اس کا جواب دینا، ارشاد فرمانا، اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک کو، حقیقت محمدیہ کو عالم ارواح میں ہی وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا۔ صحابی نے پوچھا متی کنت نبیّا متی وجبت لک النبوہ، اب اس کا معنی بالکل واضح ہے، حضور اب کب سے نبی ہیں، آپ کے لیے کب سے نبوت ثابت ہے؟ متی جعلت نبیّا، آپ کو نبی کب سے بنایا گیا؟ متی استنبئت نبیّا، متی استنبئت، آپ کو کب سے نبی بنایا گیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی جواب دیا کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، جواب دیا، تو فرمایا کنت نبیّا۔ اب عربی گرامر کو بھی ہم اگر سامنے رکھتے ہیں تو اس سے بھی بالکل بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ عربی زبان میں کانا کا استعمال اور اس کا معنی آتا ہے اتصاف المسند الیہ بالمسند فی الماضی وقد یکون اتصاف بہ علی وجہ الدوام ان کان ہناک قرینۃ۔ کانا جو ہے یہ مسند الیہ کے مسند کے ساتھ زمانہ ماضی میں متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جب کانا کے ذریعے کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو اس میں معنی یہ نکلتا ہے کہ مسند الیہ مسند کے ساتھ زمانہ ماضی میں متصف ہو چکا ہے، اور وقد یکون اتصاف بہ علی وجہ الدوام، اور کبھی کبھی تو مسند الیہ مسند کے ساتھ زمانہ ماضی میں علی وجہ الدوام ہمیشگی پر متصف ہو چکا ہوتا ہے ان کا نہ ہونا کا قرینہ، اگر وہاں قرینہ موجود ہو۔ جسے قرآن مجید میں کان اللہ علیما حکیما، اے لم یزل علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ہے، معنی کیا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے علیم و حکیم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا بالکل واضح کرتا ہے کہ میں وصف نبوت سے اس وقت متصف ہو چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی روح مبارک اور حقیقت محمدیہ وصف نبوت سے متصف ہو چکی تھی۔ ہم جب معنی دیکھتے ہیں اپنے اسلاف سے، اکابرین امت سے، تو بحمد تعالیٰ وہ بھی بالکل واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے بہت بڑے جلیل القدر اور عظیم المرتبت امام ہے امام اسحاق ابن راہویہ
جو کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، امام احمد ابن حنبل، امام یحییٰ ابن معین کے ان تمام ائمہ کبار محدثین کے استاذ ہیں۔ امام اسحاق ابن راہویہ المتوفیٰ 238 ہجری، ان سے جب حرب ابن اسماعیل کرمانی نے پوچھا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس روایت کو سند صحیح کے ساتھ امام ابو بکر خلال اپنی کتاب السنہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 188 پہ لے کے آئے ہیں۔ حرب ابن اسماعیل کرمانی کہتے ہیں قلت لاسحاق یعنی ابن راہویہ، میں نے اسحاق ابن راہویہ سے پوچھا حدیث میسرۃ الفجر قال قلت یا رسول اللہ متی کنت نبیا قال وآدم بین الروح والجسد ما معنی، کہ میسرۃ الفجر صحابی کی اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں قبل ان تنفخ فیہ روح وقد خلق، معنی یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا گیا تھا، ان کے جسم میں روح پھونکے جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وصف نبوت سے متصف فرما دیا تھا، یعنی حقیقت محمدیہ کو اور نبی کریم علیہ السلام کی روح مقدس کو۔ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب بیان کرتے ہوئے امام ابو بکر محمد ابن حسین الآجری اپنی کتاب الشریعہ کے صفحہ نمبر 344 پہ لکھتے ہیں ان نبینا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل نبیا من قبل خلق آدم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی نبی، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی نبی رہے۔ لم یزل نبیا، اب یہ لم یزل کا معنی بالکل واضح ہے کہ اس میں ایک طویل مدت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے جو کلمات ہیں طویل اور لمبی مدت کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا لم یزل نبیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ایک لمبا عرصہ پہلے سے نبی ہیں، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت محمدیہ کو پیدا کیا، حضور علیہ السلام کی روح مقدس کو پیدا کیا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی روح مقدس وصف نبوت سے ہمیشہ سے یعنی ایک لمبا طویل عرصہ سے متصف ہے، جب سے حضور کی روح مبارک کو پیدا کیا گیا۔ یتقلب فی اصلاب الانبیاء و ابناء الانبیاء بالنکاح صحیح، نور مصطفیٰ نبیوں کی صلبوں میں اور انبیاء کے بیٹوں کی صلبوں میں صحیح نکاح کے ساتھ منتقل ہوتا رہا، حتی اخرجہ اللہ تعالی من بطن امہ، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک کو آپ کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو امام آجری رحمۃ اللہ علیہ متوفیٰ 360 ہجری، انہوں نے بھی اس حدیث کا یہی مفہوم بیان کیا۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 9 پر اس حدیث کا معنی۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معنی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان من فسر بعلم اللہ، جن لوگوں نے اس حدیث کا معنی یہ کیا کہ اللہ کے علم میں نبی تھے، فرماتے انہ سیصیر نبیا لم یصل الی ھذا المعنی، کہ حضور نبی بنیں گے، کہتے ہیں اس معنی کے ساتھ سیصیر نبیا کہ حضور ان قریب نبی بنیں گے، لم یصل الی ھذا المعنی، اس معنی کو نہیں پہنچتا، لأن علم اللہ محیط بجمیع الاشیاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ساری اشیاء کو، تمام اشیاء کو محیط ہے۔ اس میں پھر یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنانا یہ اللہ کے علم میں تھا، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنبوت فی ذالک الوقت ینبغی ان یفہم منہ انہ امر ثابت لہ فی ذالک الوقت، بلکہ فرماتے ہیں اس کا واضح معنی یہ ہے کہ وہ امر اس وقت ثابت تھا جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان ابھی موجود تھے۔ وَلِهَذَا رَأَى آدَمُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى الْعَرْشِ، یہی وجہ کہ آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کا نام اسم گرامی عرش پر لکھا ہوا دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ ذَلِكَ مَعْنَى ثَابِتًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، تو ضروری ہے کہ یہ وصف نبوت والا معنی اس وقت میں ثابت ہو۔ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ الْعِلْمِ، اگر اس سے مراد صرف علم ہو کہ اللہ کے علم میں نبی تھے،
बिमा सयसीरु फिल मुस्तकबिल, यानी वो मुस्तकबिल में नबी होंगे। लम यकुल लहू खुसूसिय्यह बिअन्नहु नबियुन व आदम बैन रूह वल जसद, तो इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत नहीं निकलती, बल्कि वो तो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात अल्लाह के इल्म में नबी थे। लिअन्न जमील अंबिया यालमुल्लाहु नबुव्वतहुम फी ज़ालिकल वक्त, फरमाते तमाम नबियों की नबुव्वत को अल्लाह ताला जानता था कि इन्होंने अपने वक़्त पे इनको अल्लाह ताला नबी बनाएगा। तो ये सारी वजाहत इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की फरमाई है। आगे चलिए, शारे बुखारी साहब इरशादुस्सारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद अल-क़स्तलानी अल-मुतफ़ा 923 हिजरी अपनी मशहूर सीरत की किताब अल-मवाहिबुल दुनिया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 30 पर हदीस का माना इसी का बयान करते हैं। एक रिवायत आती इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जिसमें कुतिबतु नबिय्या के लफ्ज़ आते हैं। उस हदीस में और ये जो मैंने आपके सामने अहादीस पेश की हैं, रिवायत मैंने पेश की हैं, इन अहादीस पे मुताबकत करते हुए बयान करते हैं। कहते हैं फ़तुहमलु हाज़िर रिवायत मा रिवायतिल इरबाज़ इब्न सारिया था, कहते हैं इन रिवायात को और इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत को इन रिवायत पर महमूल किया जाएगा अला वजूब नबुव्वतिहा व सुबूतिहा व ज़ुहूरिहा फ़िल ख़ारिज, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत वाजिब और साबित है और वो खारिज में ज़ाहिर है। फ़इन्नल किताबता, इसलिए कि लफ्ज़ किताबत तुस्तअमलु फ़ीमा हुआ वाजिब, लफ्ज़ किताबत ये वाजिब के माना में इस्तेमाल होता है। लिहाजा कुतिबतु नबिय्या का माना ये है कि वुजिबतु नबिय्या ए जुइलतु नबिय्या, कि मुझे नबी बना दिया गया। जिस तरह कुरान मजीद में कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिया गया, क्या मतलब रोज़े वाजिब कर दिए गया, लाजिम कर दिए गए। तो ये बिल्कुल माना है इसका। इमाम अहमद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। मुहद्दिस इमाम मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा अपनी किताब शरो फ़िक़्हुल अकबर, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की किताब अल फ़िक़्हुल अकबर की शरह करते हुए सफ़ा नंबर 106 पर लिखते हैं, इसी हदीस की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं फ़ीह दलालतुन अला अन्ना नबुव्वतहु लम तकुन मुनहसिरतन फ़ीमा बअदल अर्बईन। इस हदीस में इशारा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत 40 साल के बाद में मुनहसर नहीं है, कि हुजूर 40 साल बाद नबी बने, इससे पहले नबी नहीं है, बल्कि कमा काला जमातुन, जिस तरह की जमात ने कहा, बल इशारतुन इला अन्नहु मिन यौम विलादतिही, बल्कि इशारा है किस बात की तरफ, मिन यौम विलादतिही मुत्तसिफुम बिनात नबुव्वतिही, कि हुजूर यौम विलादत अपनी विलादत से लेकर वस्फ़ नबुव्वत से मुत्तसिफ हैं। बल यदुल्लु हदीसो कुन्तु नबिय्यन व आदम बैना रूह वल जसद, बल्कि यह हदीस इस बात पर दलाल करती है, किस पर, अला अन्नहु मुत्तसिफुम बेवस्फ़ नबुव्वतिन फ़ी आलमिल अरवाह क़ब्ल अल अश्या, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में ही पूरी मखलूक को पैदा किए जाने से पहले ही वस्फ़ नबुव्वत से मुत्तसिफ हो चुके थे। तो बेहम्दि तआला हमारे आइमा जिल्लुल क़द्र जो आइमा मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने भी इस हदीस की यही तशरीह और तौज़ीह की है। अब चलिए आगे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मदारिज नबुव्वा की जिल्द नंबर 2, मेरे पास जो मुतरजम नुस्खा उससे तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ, सफ़ा नंबर 2 पर तहरीर फरमाया है। लिखते हैं अल्लाह ताला के इल्म में तमाम अंबिया की नबुव्वत साबित व कायम थी, लेकिन आ हज़रत की नबुव्वत मलाइका व अरवाह में ज़ाहिर सबको मालूम थी, और दीगर पैगम्बरों की नबुव्वत मख्फी व मस्तूर थी। बल्कि उलमा कहते हैं कि इस आलम में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रूह मुबारक दीगर अंबिया की अरवाह की मुरब्बी थी, और उलूम इलाही से इन अंबिया की अरवाह को फैज़ बख्शने वाली थी। जैसा कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया में तमाम बनी आदम की तरफ मबऊस शुदा और रसूल बनकर आए थे। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस आलम में नबी मुरसल बिलफ़ेल थे, नबी मुरसल बिलफ़ेल थे, ज़ाहिरन ना के सिर्फ इल्म इलाही में। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी वाज़ेह लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ इल्म इलाही में नबी नहीं थे, बल्कि ज़ाहिरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वस्फ़ नबुव्वत से मुत्तसिफ़ फरमा दिया था।
آخر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی میں چند عبارت پیش کروں گا، اس پر مستقل بھی اگلی جو گفتگو اس پہ انشاءاللہ میں چیزیں مستقل ساری جمع کر کے لے کے آؤں گا۔ چند عبارت اس سلسلے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے حوالے سے اس حدیث کے معنی کے سلسلہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس فتاویٰ رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 30 کے صفحہ نمبر 244 پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، علامہ شمس الدین ابن الجوزی اپنے رسالہ میلاد میں ناقل حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جناب مولا المسلمین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا، یا ابا الحسن ان محمدن رسول رب العالمین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین سید جمیل انبیاء والمرسلین۔ اے ابو الحسن، بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین کے رسول ہیں اور پیغمبروں کے خاتم اور روشن روح اور روشن دست و پا والوں کے پیشوا، تمام انبیاء و مرسلین کے سردار، تنبأ و آدم بین الماء والطین، نبی ہوئے جبکہ آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی ہوئے، تنبأ اس وقت نبی ہوئے، و آدم بین الماء والطین، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی نبی ہوئے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی یہ جو عبارت ہے بالکل اس کا ترجمہ بھی آپ سے جو ہے منقول بالکل واضح بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ہی حقیقت محمدیہ وصف نبوت سے متصف ہو چکی تھی۔ فتاویٰ رضویہ کی جلد نمبر 30 کے صفحہ 138 پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، اس میں آیت مذکورہ سے ثابت فرمایا کہ ہمارے حضور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی۔ حضور کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابو البشر علیہ السلام سے روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو شامل ہے، اور حضور کا ارشاد وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے، اپنے معنی حقیقی پر ہے، اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا مفہوم اور معنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح فرما دیا۔ صفحہ 149 جلد نمبر 30 کا فرماتے ہیں کہ ہم اوپر بیان کر آئے کہ حضور کی رسالت زمانہ بعثت سے مخصوص نہیں بلکہ سب کو حاوی۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، متا وجبت لک النبوہ، حضور کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم درمیان روح اور جسد کے تھے۔ جبل الحفظ امام عسقلانی نے کتاب الاصابہ میں حدیث میسرہ کی نسبت فرمایا سندہ قوی، اسی لیے اکابر علماء تصریح فرماتے ہیں کہ جس کا خدا خالق ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو اعلیٰ عظیم البرکت رحمۃ اللہ کی یہ عبارات بھی اس حدیث کا مفہوم بالکل واضح کرتی ہیں۔ بحمد تعالیٰ ہمارے اکابرین کا جو مسلک اور موقف ہے اس سلسلے میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں باقی جو چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ بعد میں